اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقول الخبر اما ان یکون له طرق بلا عدد معین، کہ یا تو طرق ہوتا ہے خبر کا، یعنی اس کی اسناد وہ بلا عدد معین، اس کی تعداد کا کوئی تعین نہیں ہوتا۔ اب یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو متواتر کہتے ہیں، یا دوسری صورت یہ کہ یا پھر یہ ہے کہ دو سے اوپر ہوں گے، او بواحد یعنی طرق دو سے اوپر، یا او بہما یا دو، او بواحد یا ایک۔ یہ ہم نے یہ عبارت ہے جو پڑھی ہے میں نے کہ اگر طرق کی تعداد معین نہیں ہے تو وہ متواتر بن جائے گا، اسے متواتر کہیں گے اس خبر کو، اور جس کی تعداد متعین ہے پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنی ہے، ایک ہے یا دو ہے یا دو سے زیادہ، یہ بن جائیں گے تین۔ اب پہلی کو تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ متواتر ہوگی اور اس سے علم یقینی کا فائدہ ہوگا اس کی شروط کے ساتھ۔ علم یقینی کہہ لیجئے یا علم ضروری کہہ لیجئے، کہ جو انسان کو سن کر حواس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم ضروری اس کو کہتے ہیں، یا علم یقینی یا علم بدیہی کہہ لیں۔ لیکن علم نظری وہ ہوتا ہے کہ جو استدلال کے بعد آپ کو حاصل ہوتا ہے، استدلال کے بعد۔ تو استدلال کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو علم نظری کہتے ہیں، اور پھر وہ بھی یعنی یقینی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ استدلال دلائل اور دلیل کے ساتھ، اور یہ استدلال کی جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے در حقیقت یہ علم اس کے لیے یقینی علم ہوتا ہے۔ پھر تو یہاں تک ہم نے پڑھا۔ اب دیکھیے فالاول المتواتر، اول کیا ہے؟ متواتر ہے، المفید للعلم الیقینی بشروطہ، تو اس کی شروط کے ساتھ اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم یقینی ہوتا ہے۔ اچھا، والثانی المشہور، اور ثانی کیا ہے؟ وہ مشہور ہے، وہو المستفیض علی رائل۔ اب یہاں پر یعنی مستفیض یہ تساوی کی بنیاد پر، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مشہور کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مشہور اور مستفیض میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے۔ اس کے لیے تساوی کا لفظ ہم بولتے ہیں، یعنی ان میں جو فرق ہے وہ تساوی کا فرق ہے۔ تساوی سے مراد یہ کہ ایک ہی جیسے آپ ایک لفظ دو دفعہ ایک لفظ کو بیان کر دیتے ہیں، تو اس کو ہم تساوی کا کہتے ہیں، فرق۔ اچھا، اب والثالث، اور تیسری قسم کیا ہے؟ وہ عزیز ہے، ولیس شرطا للصحیح خلافا لمن زعمہ۔ یہاں پر بھی علامہ ابن حجر ایک نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عزیز ہونا کوئی شرط نہیں ہے صحیح کے لیے، کہ اگر کوئی حدیث صحیح ہے تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ کم از کم دو راوی بیان ہوں۔ یہ یعنی حدیث عزیز کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ جس کے راوی کم از کم دو ہوں نا، کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے صحیح کے لیے۔ یہ امام حاکم جو ہے غالباً جن کی مستدرک بھی ہے ان کا نقطہ نظر یہی ہے۔ تو خلافاً لمن زعمہ، تو کہتے ہیں یہ جو ایسا خیال کرتے ہیں ان سے یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ لیس شرطا للصحیح، کہ صحیح کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ عزیز ہونا ہر صورت میں حدیث کا ضروری ہے۔ اور رابع کیا ہے؟ الغریب، غریب سے مراد یعنی جس کا بیان کرنے والا، جس کا راوی صرف ایک ہو، جس کی سند ایک ہو، اس کو غریب کہتے ہیں۔ اب وکلھا سوى الاول، پہلے کی سوا سب کی سب آحاد ہیں۔ اب یہ یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آحاد ہیں وفیہا،
اور ان احاد میں المقبول والمردود، ان میں مقبول بھی ہیں اور مردود بھی ہیں. اور یہ کیا ہیں؟ اس کا توقف کس پر ہے موقوف ہونا؟ کہتے ہیں کہ لتوقف فی الاستدلال بها علی البحث عن احوال رواتها دون الاول. کہتے ہیں کہ خبر احاد سے یعنی استدلال جو کرنا ہے نا جی، یہ موقوف ہے ان کے جو راوی ہیں ان کے احوال کی چھان بین پر. بحث کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا عربی زبان میں، یعنی ابحث عن القلنسوہ، ہم جیسے مثلا کہتے ہیں کہ ٹوپی کو میں تلاش کر رہا ہوں اپنی، یا کوئی پین تلاش کر رہا ہوں، ابحث عن القلم. تو بحث کا لفظ عربی زبان میں ہم جو بحث کرتے ہیں، اردو میں ہم اس کو بحث کہتے ہیں، یہ بھی اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ ہم کسی صحیح بات پر پہنچنا چاہتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں کوئی بات ہم. تو اس لیے علی البحث کا مطلب یہاں پر ہے کہ چھان بین یا تلاش پر، یعنی اخبار احاد سے استدلال یا دلیل لینا یہ موقوف ہے اس بات پر کہ جو راوی ہیں ان کے احوال کیا ہیں، ان کی آپ چھان بین کرتے ہیں کہ وہ کس درجے کے راوی ہیں. تو اگر وہ معیار پر پورا اترتے ہیں تو مقبول ہے، نہیں تو اس کو پھر مردود کہتے ہیں. وقد یقع فیہا ما یفید العلم النظری بالقرائن علی المختار، اور ان میں جو علم نظری ہے وہ قرائن کے ساتھ فائدہ دیتا ہے. اب یہ جو قرائن ہے، یعنی قرائن سے مراد یہی ہے کہ جو جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ دلیل اور استدلال، اور جب ایک روایت ہے جیسے ہم نے بیان کی تھی کہ صحیح لذات ہی صحیح لغیر ہی حسن لذات ہی حسن لغیر ہی، کہ اس کو کسی اور طریقے سے اگر اس کو سپورٹ ہو جاتی ہے اور دوسرے قرائن سے اور اسباب سے اور ذرائع سے، تو پھر اس کے بعد اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے علم نظری کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے. یہ قول مختار ہے. علی المختار، علی المختار سے مراد یہ کہ یہی قول مختار ہے. اچھا، اب اس سے آگے دیکھیے، ثم الغرابت، پھر غرابت ہے، اما ان تکون فی اصل السند اولا، کہ یا تو جو غرابت ہوگی یعنی ایک راوی ہے، یا تو وہ اصل سند میں ہوگا، شروع میں ہوگا، یا شروع میں نہیں آگے جا کر ہوگا. تو اگر شروع میں ہو تو اسے الفرد المطلق کہیں گے، اور دوسری جو قسم ہوگی یعنی آگے جا کر تابعی میں یا تبع تابعی میں، تو وہ اس کو فرد نسبی پھر کہا جاتا ہے، الفرد النسبی یو. یہ ہو گیا. اچھا، اب یہاں پر ایک جملہ ہے جو آخر میں انہوں نے بیان کیا ہے، وہ ہے کہ وَيَقِلُّ اطلاق الفردیت علیہ. اس کو تھوڑا سا میں واضح کر دوں کہ عام طور پر جو فرد کا لفظ ہے نا، یہ محدثین اس کو علماء محدثین استعمال کرتے ہیں فرد مطلق کے لیے، یعنی صرف فرد کہیں گے تو فرد مطلق کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے الفرد المطلق اوپر لکھا ہے. اور فرد نسبی جو ہے نیچے، اس کے لیے لفظ فرد بہت کم علماء محدثین استعمال کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ غریب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. غریب کا یعنی الفرد النسبی جسے کہا جا رہا ہے، اسے غریب النسبی آپ کہہ لیجیے، وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن الفرد المطلق یہ اس کے لیے فرد استعمال ہوتا ہے. اور جو نیچے ہے دوسری قسم، اس کے لیے غریب النسبی، اس لیے ابن حجر کہہ رہے ہیں کہ وَيَقِلُّ اطلاق الفردیت علیہ، کہ یہ فردیت کا اطلاق اس پر کم ہوتا ہے. اب اس میں یعنی ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ فرد مطلق جب ہم بولیں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جیسے ایک صحابی واحد ہے روایت کرنے والا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، تو یہ غرابت یہاں پر موجود ہے ایک. اور پھر آگے جا کر مثال کے طور پر امام مالک بھی ایک ہیں، وہ تابعی بن جاتے ہیں، پھر انہوں نے روایت کیا نافع سے، کیا امام نافع سے، پھر نافع نے آگے ابن عمر سے روایت کیا، پھر ابن عمر نے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا. تو پھر اب آپ دیکھیں کہ شروع کی اصل جو ہے وہ بھی فرد مطلق ہے، یعنی فرد ہے، واحد ہے، اور آگے بھی آپ دیکھیے تو وہ بھی واحد ہے.
تو یہ الگ بات ہے کہ تابعی تبع تابعی کے بعد پوری جماعت روایت کرنا شروع کر دے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن تابعی اور تبع تابعی تک ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روایت کرنے والا ایک ہے۔ تو اصل میں ہو تو اس کو فرد مطلق کہہ دیتے ہیں، اور اگر وہ نیچے آ جائے تابعی اور تبع تابعی پر آ جائے تو پھر ایک ہی ہو تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ غریب النسبی ہے۔ یہ اس کی طرف ابن حجر اسقلانی نے اشارہ کیا جو آخری عبارت ہے وَيَقِلُّ اطلاق الفردیت علیہ۔ اچھا، اب اس کے بعد وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ هو الصحیح لذاته۔ یہ میں نے پہلے آپ کو اس کی اقسام بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر میں ذرا گزرتے ہوئے ان کو بیان کرتا چلوں۔ یہ کہ صحیح لذاتی کی 5 شرطیں ہیں۔ ایک شرط ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جی سند متصل، وہ متصل السند یا عدل تام الضبط اگر پہلے آپ بیان کریں تو اس سے مراد ہوگا کہ راوی عادل ہو اور تام الضبط و ضابط بھی ہو، اس کا حافظہ اچھا ہو، اور پھر یہ ہے کہ سند متصل بھی ہو اور غیر معلل ہو، حدیث میں علت نہ ہو اور وہ شاذ بھی نہ ہو۔ اب سند متصل کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ معلل نہیں ہے، مدلس نہیں ہے، وہ متصل ہے، اچھا، یا وہ موقوف نہیں ہے۔ لیکن دوسری آگے بات ہے کہ وہ بھی ہم پر تقریباً واضح ہے کہ جسے ہم عدل یا تام الضبط ہم کہتے ہیں، تو یہ معلل اور شاذ، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسی یعنی جو روایت ہوتی ہے کہ جس میں کوئی مخفی اور پوشیدہ سبب جو حدیث کی صحت میں عیب پیدا کر دے تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ معلل ہے۔ اور شاذ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ثقہ راوی ہے تو وہ ثقہ راوی، آگے بھی ابھی ہم نے پڑھنا ہے اس کے بارے میں کہ ہے تو وہ ثقہ راوی، لیکن اپنے سے زیادہ ثقہ راوی یا جماعت کی وہ مخالفت کرتا ہے، یعنی کوئی حدیث روایت کر رہا ہے تو اس میں مخالفت ہو رہی ہے کسی بات کی، کہ لیکن جو بیان کرنے والا ہے وہ بھی ثقہ ہے لیکن اپنے سے زیادہ ثقہ سے اختلاف ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے۔ اور صحیح لذاتی ہی اس وقت بنے گی ایک حدیث کہ جب اس کی سند میں عدل بھی ہو، تام الضبط بھی ہو راوی، اور متصل السند بھی وہ ہو، اور اس میں علت بھی نہ ہو اور وہ شاذ بھی نہ ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں صحیح لذاتی ہی۔ اچھا، اب آگے دیکھیے وَتَتَفَاوَتُ رُتَبُهُ بِتَفَاوُتِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ، کہ اس کے رتبے میں تفاوت فرق ہوتا ہے ان اوصاف کے تفاوت کے ساتھ۔ یعنی واضح بات ہے کہ حدیث ہے صحیح لذاتی ہی، اس میں یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں، عدل بھی ہے، تام الضبط بھی ہے، اتصال سند بھی ہے، غیر معلل بھی ہے، شاذ بھی نہیں ہے، وہ یہ ساری 5 باتیں پائی گئیں۔ لیکن واضح بات ہے، آپ کو معلوم ہے کہ عدل میں فرق بھی ہوتا ہے، لوگ عادل ہوتے ہیں لیکن ان کے عدل میں بھی فرق ہوتا ہے، کوئی اوسط ہوتا ہے یعنی کوئی اعلیٰ ہوتا ہے، کوئی ادنا ہوتا ہے، کوئی اوسط ہوتا ہے، کوئی درمیانہ ہوتا ہے، کوئی اس سے کم ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگ متقی پرہیزگار بھی ہوتے ہیں اور ان میں بھی تقویٰ کے لحاظ سے درجات موجود ہوتے ہیں، قرآن پاک اس بات کو بیان بھی کرتا ہے۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وَتَتَفَاوَتُ رُتَبُهُ بِتَفَاوُتِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ، کہ اس میں صحیح لذاتی ہی میں اوصاف کی بنیاد پر تفاوت موجود ہوگا رتبے کا۔ اب اس کو آگے بیان کرتے ہیں، وَمِن ثَمَّ قُدِّمَ صحیح البخاری، اسی وجہ سے بخاری کو ترجیح دی گئی، ثم مسلم، اور پھر مسلم کو، ثم شرطہما، پھر ان کی شرطوں پر جو بھی حدیث پوری اتری، یعنی کہ بے شک وہ حدیث بخاری شریف میں اور مسلم میں نہیں ہے لیکن وہ حدیث
صحت کے معیار پر پوری اترتی ہے، جو صحیح بخاری نے، امام بخاری نے یا امام مسلم نے جو شرائط قائم کی، ان شرائط پر وہ حدیث پورا اترتی ہے۔ اب اس سے دیکھیے کتنی اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم حدیث کو پرکھنے کے بجائے ہم یہ پوچھا کرتے ہیں کہ جی یہ بخاری میں یا مسلم میں ہے، حدیث کی کس کتاب میں ہے؟ اچھا، پھر یہ بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اس پر بھی اگرچہ علماء کا ایک اتفاق ہمارے ہاں موجود ہے، لیکن بہت سے علماء اور جید علماء کا اختلاف بھی موجود رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ابن ماجہ کے بارے میں یہ پڑھ رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ سنن دارمی کو سنن ابن ماجہ کی جگہ ہونا چاہیے، یعنی سیاستہ میں سنن ابن ماجہ کو شامل کیا جانا چاہیے ابن ماجہ کی جگہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کمزور حدیثیں زیادہ ہیں ابن ماجہ میں، اور سنن دارمی میں کم ہیں۔ اچھا، اسی طرح موطا امام مالک کے بارے میں کہ بھئی اس کو شامل کیا جانا چاہیے سیاہ ستہ میں، لیکن کوئی بخاری سے بھی اس کو زیادہ درجہ دیتے ہیں، کوئی بخاری کے بعد لاتے ہیں۔ وجہ کیا بنی کہ موطا امام مالک کو علیحدہ کیا گیا، رکھا گیا، کیونکہ اس میں فقہی ابحاث اور اقوال صحابہ کے، پھر آگے لوگوں کے زیادہ ائمہ کے، علماء کے آ جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو پھر یعنی اس سے علیحدہ رکھا گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ بعد کے نزدیک صحیح مسلم اس کو زیادہ ترجیح دی گئی بخاری سے بھی، لیکن بہرحال یہ ہے کہ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ تو میں صرف یہاں پہ یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ بخاری کو جو درجہ حاصل ہوا، اور پھر اس کے بعد جو مسلم کو درجہ حاصل ہوا، اور پھر جو ان کی قائم کردہ شرائط کو جس درجے پر پورا کرے گا، پھر وہ اس حد تک یعنی وہ حدیث سے صحیح کہلائے گی۔ اچھا، یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو، چونکہ امام بخاری کا اور امام مسلم کا ذکر ہوا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں اس حوالے سے مزید وضاحت کر دوں اس نقطے کی، کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ مطلق صحیح حدیث ہے کوئی، تو اس میں صحت کے لحاظ سے تفاوت اور فرق ہوتا ہے، اور اسی طرح صحیحین کی جو حدیثیں یعنی بخاری اور مسلم کی حدیثیں، ان کے صحت میں بھی، صحت کے لحاظ سے ان میں بھی تفاوت ہوتا ہے۔ وہ تفاوت کیا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو اس پر واضح کر دیتا ہوں کہ ایک تو شیخین نے، ہم حدیث کے علم میں امام بخاری اور مسلم کو ہم شیخین کہتے ہیں، اور فقہ میں جب ہم بات کرتے ہیں فقہ حنفی میں، تو ہم امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کو شیخین کہتے ہیں، اور امام ابو یوسف امام محمد کو صاحبین کہتے ہیں، اور پھر اسی طرح طرفین بھی دو کو پھر کہا جاتا ہے، غالباً امام ابو حنیفہ اور امام محمد کو غالباً طرفین کہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ ہمارے ہاں ٹرمینالوجی ہے، یہ ضرور یعنی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور اسی طرح صحابہ میں سے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین کہا جاتا ہے، تو حدیث کے باب میں امام بخاری اور مسلم کو شیخین کہا جاتا ہے۔ اچھا، شیخین نے بالاتفاق جن حدیثوں کی تخریج کی ہے وہ حدیثیں اعلیٰ درجے کی کہلاتی ہیں۔ اب یہ تخریج بھی سمجھ لیجئے، تخریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حدیث جن طرق سے ہم تک پہنچتی ہے، یعنی امام بخاری تک پہنچی، امام مسلم تک پہنچی، وہ ان طرق پر امام بخاری اور مسلم بحث کرتے ہیں، اور پھر صحت و ضعف کے اعتبار سے پھر حکم لگاتے ہیں، یعنی یہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس سے کیا حکم ثابت ہوا، اس سے کیا حکم ثابت ہوا۔ تو یہ یعنی اس کو تخریج کہا جاتا ہے، یعنی سندوں کو جمع کرتے ہیں، اور پھر حدیث کے متن کی بھی تحقیق کرتے ہیں، اور پھر مرتبے کو بیان کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ یعنی تخریج میں ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ آ جاتا ہے مصادر اصلیہ کو بیان کرنا حدیث کے، تو یہ اسے تخریج کہا جاتا ہے۔ اچھا، شیخین یعنی بخاری اور مسلم اگر کسی حدیث کی تخریج کرتے ہیں نا، تو وہ حدیث اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جس حدیث کا درجہ ہوتا ہے وہ حدیث امام بخاری کی ہے، کہ وہ اس کی یہیں پر ابھی رکھیے گا عثمان صاحب، تو میں صرف یہ اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ پھر امام مسلم کا درجہ ہے۔
اب تھوڑا سا یہ بھی فرق سمجھ لیجئے کہ بخاری اور مسلم میں وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اتصال سند جس کو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ صحت کے لیے یہ شرط ہے کہ راوی جس سے روایت کر رہا ہے نا تو کم از کم اس سے زندگی میں ایک بار ضرور ملا ہو، اس کی ملاقات ثابت ہو، اس سے ملنا۔ اور امام مسلم کے نزدیک یہ بات میں نے پہلے بیان کی تھی، امام مسلم کہتے ہیں کہ صرف معاصرت کافی ہے، کہ یعنی بس ایک ہی دور کے وہ دونوں تھے، بس یہ بات کافی ہے۔ اچھا، جہاں پر اب عدالت اور ضبط کا معاملہ آتا ہے تو یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ امام بخاری نے اس معاملے میں جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ جو مجروحین ہیں ان سے روایت کم بیان کرتے ہیں امام بخاری۔ مجروحین سے مراد یہ ہے، اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے، ایک اب پورا حدیث، علم حدیث جب وجود میں آیا تو اس کے ضمن میں اس کے ماتحت بھی بہت سے علوم وجود میں آ گئے۔ مثال کے طور پر علم جرح و تعدیل بھی وجود میں آیا، اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا غالباً شاذ کے حوالے سے یا علت کے حوالے سے کہ وہ پورا ایک علل کا ایک علم وجود میں آ گیا، اور وہ اس کے بارے میں ائمہ نے کہا کہ وہ سب سے مشکل ترین وہ علم ہے، راویوں کے حوالے سے جانچ پڑتال اور پرکھ کرنا۔ تو یہاں پر جو مجروحین ہے، یہ جرح کا جب ہم لفظ بولتے ہیں نا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو حدیث کو روایت کرنے والے ہیں ان کے عیبوں کو، ان کے نقائص کو سمجھنا، کہ اور پھر اس کے بعد حدیث کے بارے میں کوئی حکم لگانا، کہ یعنی اگر کوئی کسی سے عدالت ساقط ہو جاتی ہے، کسی کے کردار میں کوئی کسی قسم کی کمزوری ہے، کوئی یعنی فسق کا عادی ہے، فسوق و فجور کا، کیونکہ کئی ایسے راوی بھی یعنی مردود قرار پائے، یعنی ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اگر کوئی دوسرے طرق سے حدیث مل گئی مضبوط اور ثقہ راوی سے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا صرف اس کے فسق اور فجور کی وجہ سے، کہ وہ فاش اور فحش غلطیاں کرتا تھا۔ یہ سب کچھ علم اسماء الرجال میں اس کو بیان کر دیا گیا، اور بڑی بڑی کتابیں اس پر موجود ہیں، اور خود میں دیکھ رہا تھا تقریباً کوئی 15-16 کتابیں تو خود علامہ ابن حجر کی ہیں کہ انہوں نے علم اسماء الرجال پر لکھی ہیں۔ اچھا، ایک اب جو میں بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امام بخاری مجروحین سے روایت کم کرتے ہیں، یعنی جن پر جرح ہوئی، جن کے کردار میں کوئی سقم تھا، کمزوری تھی، کہیں پر بھی ذرا بھی شک ہوا امام بخاری نے روایت نہیں کیا، یا کیا تو بہت ہی کم کیا۔ وہاں پر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کسی اور سند سے، کسی اور طرق سے، کسی اور راستے سے یا متن سے کوئی اس کو ایک سپورٹ مل گئی تو اس کو اس حوالے سے قبول کر لیا۔ اچھا، جبکہ امام مسلم نے مجروحین سے بھی یعنی کئی روایتیں بیان کی ہیں، جن پر جرح ہوئی ان سے بھی بیان کر دی۔ اچھا، اور اسی طرح شذوذ و علل پر جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے کہ یہ روایتیں بھی بخاری میں کم ہیں اور مسلم میں بخاری سے کہیں زیادہ ہیں۔ اچھا، اب ہم بات اصل جو کر رہے ہیں وہ اب واپس یہاں پر آتے ہیں۔ اب دیکھیے، فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ، پھر اگر ضبط خف ہو جائے یعنی کم ہو ضبط، تو یہ حافظہ، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک تو ضبط ہوتا ہے کتاب کا اور ایک ضبط ہوتا ہے صدر کا، سینے کا۔ اچھا، اب یہ ضبط جہاں پر کم ہوگا فالحسن لذاتہ، تو وہ حسن لذات ہی ہو جائے گی، اس کو حسن لذات ہی کہیں گے۔ صرف یہ ہے کہ یہ جو 5 شرائط بیان کی گئی، ان میں تھوڑا سا کیا مسئلہ ہوا کہ راوی کا جو ضبط ہے نا اس میں ذرا کمزوری ہے، تو وہ حسن لذات ہی کہلائے گی۔ وَبِكَثْرَةِ الطُّرُقِ يُصَحُّ، اور اس کے طرق کی کثرت کی وجہ سے وہ بھی صحیح بن جائے گی، پھر اسے آپ صحیح لغیر ہی کہہ لیجئے، تو پھر وہ بھی صحیح کہلائی۔ اچھا، اب آگے دیکھیے، یہاں پر کوئی بات ہے، ہاں ایک بڑی اہم بات میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ جو صحیح کی بات کر رہے ہیں نا جی، اچھا اگر ہم صحیح پر بات کریں تو حدیث صحیح کی 6 قسمیں ہیں جو آپ ذہن میں رکھیے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جس کی تخریج بخاری اور مسلم نے کی ہے، ایک تو وہ قسم ہوگی صحیح کی۔
تخریج آپ سمجھ گئے جو میں نے آپ کو بتایا کہ بخاری اور مسلم نے طرق پر بحث کی ہے اور صحت و ضعف کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس حدیث کو قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس سے کیا حکم ثابت ہوتا ہے. تو یہ جو بحث ساری ہے اس کو تخریج کہتے ہیں. اچھا، پھر دوسری حدیث صحیح کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے کہ تخریج صرف بخاری نے کی. تیسری قسم وہ ہے کہ صرف مسلم نے کی. چوتھی قسم وہ ہے کہ جو صحیحین کے شرائط کے مطابق ہوں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا یہاں پر لکھا ہوا ہے ثم شرطہما، تو یہ یہاں پر ہو گئی. اچھا، جو صرف بخاری کی شرط کے مطابق ہیں یہ پانچویں قسم ہو گئی. جو صرف مسلم کی شرط کے مطابق ہیں حدیث صحیح، وہ چھٹی قسم ہو گئی. اچھا، اب ساتویں قسم کیا ہے؟ اچھا، اب وہ ایسی حدیث ہے جو اصح الاسانید، ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ اس میں سے ہو سکتی ہے. اصح الاسانید یہ ہے کہ بھئی نہ تو بخاری میں نہ مسلم میں، لیکن کسی اور طرق کے ساتھ. امام بخاری کا بھی ایک طرق ہے جس سے امام بخاری حدیث کو قبول کرتے ہیں، امام مسلم کا بھی اور امام مالک کا بھی. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا چند طرق میں آپ کو یہاں پر بیان کرتا ہوں. اصح الاسانید جو امام بخاری کا ہے وہ تو ہے کہ مالک سے نافع اور نافع سے پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ یعنی اصح الاسانید، اسانید میں سے، سندوں میں سے سب سے صحیح سند یہ امام بخاری زیادہ تر اس طرح قبول کرتے ہیں. اچھا، پھر علی بن مدینی اور جو فلاس ہیں ان کے نزدیک محمد بن سیرین اور پھر ان سے عبیدہ اور پھر ان سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت علی راوی، ان سے کی عبیدہ نے، پھر ان سے محمد بن سیرین نے. یہ کون قبول کرتے ہیں؟ یہ امام علی بن مدینی اس کو قبول کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح یحییٰ بن معین، یہ ان میں سے کوئی تابعی ہے اور کوئی تبع تابعی ہے. یحییٰ بن معین یہ اعمش سے قبول کرتے ہیں، حدیث کو لیتے ہیں، اور اعمش پھر ابراہیم سے، اور ابراہیم نخی، اور پھر ان سے علقمہ، اور پھر ان سے ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا، پھر اسی طرح زہرہ یہ سالم سے، سالم ان کے والد سے، اور والد پھر ابن عمر سے. اس طرح ایوب نافع سے، اور نافع ابن عمر سے. اچھا، ابن ابی شیبہ یہ زہری سے، اور زہری علی بن حسین سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ان سے. اور پھر حسین کن سے لیتے ہیں؟ اپنے علی بن حسین لیتے ہیں، ہاں، اپنے والد یعنی حسین، حضرت امام حسین سے. اور حسین کن سے لیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اچھا، اسی طرح سلیمان بن داؤد یہ یحییٰ بن ابی کثیر سے لیتے ہیں، وہ ابی سلمہ سے لیتے ہیں، وہ پھر ابی ہریرہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیتے ہیں. تو اس طرح یہ مختلف آپ کہہ لیجئے کہ اصح الاسانید سے بھی ایک ساتویں قسم بن جاتی. اس کی بڑی بحث موجود ہے، میں اس طرف نہیں جاتا. صرف آپ کو بتانے کا مقصود یہاں پر یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے بخاری اور مسلم کو ترجیح حاصل ہے اور ان کی اسناد کو درجہ حاصل ہے، اور اس پر علماء کا، محدثین کا ایک اتفاق ہے ہمارے ہاں. لیکن صرف انہی پر قناعت نہیں کی جاتی، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ شرائط اور وہ کرائٹیریا، وہ معیار کیا ہے کہ جس پر ایک حدیث کو صحیح قرار دیا جاتا ہے. تو یہ ذہن میں رہے. اب یہاں پر دیکھیے فَإِن جُمِعَ فَلِتْرَدُّدِ فِي النَّاقِلِ حَيْثُ التَّفَرُّدُ وَإِلَّا فَبِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ. اچھا، پھر اگر وہ جمع ہو جائیں یعنی حسن اور صحیح، تو پھر تردد ہوتا ہے ناقل میں حیث تفرد، کہ اس کے تفرد میں، تفرد کی حیثیت سے. وَإِلَّا فَبِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ، ورنہ پھر دو سندوں کا اعتبار کیا جاتا ہے. یہاں پر در حقیقت ایک مسئلے کو یہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کئی جگہوں پر دیکھتے ہیں، آپ کبھی اس حوالے سے مطالعہ ہوگا کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ دو الفاظ حدیث کے ساتھ حسن کا بھی لفظ آ جاتا ہے اور حدیث کے ساتھ صحیح کا بھی لفظ آ جاتا ہے. اب یہ ایک ہی حدیث ہے، اس کو حسن بھی کہا جاتا ہے، کہا جا رہا ہے، اور اس کو صحیح بھی کہا جا رہا ہے.
اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوا کہ بھئی حدیث یا تو حسن ہوگی یا صحیح ہوگی، یہ دونوں الفاظ کیوں بولے جاتے ہیں؟ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صحیح لذاتی میں راوی کا جو ضبط ہوتا ہے نا، حافظہ، وہ تو کامل ہوتا ہے، وہ ہم صحیح لذاتی ہی کہتے ہیں۔ اور حسن لذاتی کیا ہوتا ہے؟ اس میں ابھی ہم نے پڑھا کہ اس میں اس کا جو ضبط ہے، اس کا حافظہ ہوتا ہے، وہ ناقص ہوتا ہے۔ اچھا، امام ترمذی خاص طور پر سنن ترمذی میں ایک ہی حدیث کو، یعنی وہاں پر زیادہ آپ کو یہ بات ملے گی کہ وہ حسن بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کو صحیح بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ بعض محدثین کے نزدیک یہ صحیح بھی ہوتی ہے اور بعض کے نزدیک یہ حسن بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے درمیان، حسن اور صحیح کے درمیان او کا جو لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے یا، وہ کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو نہیں لکھا جاتا، تو اس لیے وہ لکھا پھر یہ جاتا ہے کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یعنی مراد یہ کہ حسن او صحیح، کہ یہ حدیث یا تو حسن ہے یا صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناقل میں تردد پایا جاتا ہے۔ اب یہ تردد کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جہاں تفرد ہو، یعنی فرد ایک ہو، اس وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ الا فباعتبار اسنادین، یا دو سندوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اچھا، اب ابن حجر کا جو نقطہ نظر ہے وہ میں ذرا یہاں پر بیان کر دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث کی دو یا دو سے زائد سندیں ہیں تو معنی یہ ہوں گے کہ ایک سند کے اعتبار سے یہ حدیث حسن ہے اور دوسری سند کے اعتبار سے یہ صحیح ہوگی۔ اچھا، اگر ایک ہی صرف سند ہے، پہلے یہ دو سند ہیں، دو یا دو سے زیادہ سند ہیں، تو پھر ایک سند کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور دوسری سند کے اعتبار سے ہم اس کو حسن کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، سند ایک ہی ہے صرف، تو پھر کیا ہوگا؟ مراد پھر یہ ہوگا کہ ایک سند کے نزدیک صحیح ہے اور دوسری جماعت کے نزدیک یعنی وہ حسن ہے۔ ابن حجر کہنا یہ یہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ حدیث کو حسن یا صحیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ علماء محدثین میں اس میں اختلاف ہے اور کوئی قول بھی راجح نہیں ہے، تو اس وجہ سے دونوں فَإِن جُمِعَ فَلِتَرَدُّدِ فِي النَّاقِلِ حَيْثُ التَّفَرُّدُ، تو پھر اگر جمع کیا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ تردد ہے ناقل میں، نقل کرنے والے کو اس حوالے سے کوئی تردد ہے کہ اس کی سند ایک ہے یا وَإِلَّا فَاعْتِبَارِ اسْنَادَيْنِ، یا پھر اس کی سندیں دو ہیں، تو اس شک کی بنیاد پر وہ دونوں الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، حسن کا بھی اور صحیح کا بھی۔ اور اگر اس کے درمیان او لگا دیا جائے تو پھر اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ محدثین میں اس پر اختلاف ہے کہ آیا کہ یہ حدیث حسن ہے یا یہ حدیث صحیح ہے، طرق اور سند کی بنیاد پر۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ایک نئی بات کو شروع کر رہے ہیں کہ وزیادت راویہما مقبولۃ، ان کے راوی کی زیادتی مقبول ہے، معلم تقع منافیتن لمن ہوا اوثق، کہ جب تک یہ منافی واقع نہ ہو اس کے لیے کہ جو زیادہ ثقہ راوی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک راوی بیان کر رہا ہے بات کو، لیکن اس کی بات، یعنی ایک حدیث ہے، جتنی بات ثقہ راوی نے بیان کی ہے یہ اس میں اضافہ کر کے بیان کر رہا ہے، لیکن یہ زیادہ ثقہ نہیں ہے، لیکن جو زیادہ ثقہ ہے اس نے جو بیان کی ہے یہ اس بات میں اضافہ کر کے بات کر رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ جو زیادہ ثقہ راوی ہے اس نے تو یہ بات نہیں کی جو یہ کہہ رہا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو کم ثقہ ہے اگر اس کی بات منافی نہیں ہے، اس سے متضاد نہیں ہے، الٹ نہیں ہے، پھر تو وہ مقبول ہوگی، وہ روایت اس کو قبول کیا جائے گا، ورنہ پھر اس روایت کو رد کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر یعنی متن کے حوالے سے ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے، فَإِنْ خُولِفَ بِأَرْجَحَ، پھر اگر خلاف ہو جائے وہ تو بِأَرْجَحَ،
ساتھ ارجح کے تو فالراجح المحفوظ، تو پھر راجح محفوظ ہے، ومقابلہ الشاذ، تو اس کا مقابل شاذ ہے۔ اب اس پر تھوڑا سا میں آپ کو پہلے تو میں چاہوں گا کہ یہ جو انہوں نے مقابل میں بیان کی ہیں باتیں، یہ میں آپ کو بیان کر دوں تاکہ پھر جب ہم متن پڑھیں تو یہ ہم پر واضح ہو جائے۔ اچھا، یعنی یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ حدیث حسن ہے، راوی ہیما سے مراد حسن یا صحیح اور حسن یہ دونوں ہو گئے۔ ان کے راوی کا معاملہ کیا ہے کہ وہ کوئی زائد بات کو بیان کرتا ہے۔ اب اس زیادتی کی 5 قسمیں ہو گئیں، وہ کیا ہیں؟ مقبول ہے، محفوظ ہے، شاذ ہے، معروف ہے، منکر ہے۔ اچھا، اب مقبول انہوں نے خود اس بات کو بیان کر دیا کہ مقبولۃ ما لم تکا منافیۃ لمن ہوا اوثق، یہاں پر خود انہوں نے اس بات کو بیان کر دیا کہ ثقہ راوی کی وہ زیادتی جو اوثق کے خلاف نہ ہو، اوثق کے خلاف نہ ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ تو ہو جائے گی مقبول۔ اچھا، اب پھر آگے ہے مقبول کے بعد انہوں نے کون سی آگے بیان کی جی؟ شاذ، محفوظ اور شاذ۔ اچھا، اگر ثقہ راوی کا بیان ارجح کے خلاف ہو تو ثقہ کے بیان کو شاذ، یہ ہم نے پہلے پڑھ کر آئے ہیں کہ صحیح لذات ہی کی شرائط میں سے غیر معلل ہونا ضروری ہے اور شاذ ہونا لا شاذ اور شاذ نہ ہو۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اب یہاں پر جب یہ شاذ کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے کہ ثقہ راوی کا بیان، یعنی جو روایت کرنے والا ہے وہ خود تو ثقہ ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ارجح کے خلاف نہ ہو، یعنی جو راجح ہے، تو ثقہ کے بیان کو شاذ اور ارجح کے بیان کو محفوظ کہیں گے۔ اچھا، اب ایک تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم یہاں سے آئندہ اپنی بات کو ہم شروع کر لیں تاکہ اس پر زیادہ بہتر طریقے سے میں بات کر سکوں، یا یہ ہے کہ اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ پھر یہ جو محفوظ ہے، یہ محفوظ شاذ کے مقابل میں ہے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے، یعنی محفوظ کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جسے اوثق ثقہ کی مخالفت کرتے ہوئے بیان کرے، اوثق ثقہ کی مخالفت کرتے ہوئے بیان کرے، اس کو محفوظ کہتے ہیں۔ اور شاذ کیا ہے؟ کہ ثقہ اوثق کی مخالفت کرتے ہوئے بیان کرے، وہ شاذ ہو گیا۔ اچھا، اور پھر معروف کیا ہے؟ کہ وہ حدیث جسے مقبول ثقہ راوی روایت کرے اس کے خلاف جو اس سے اعلیٰ اور اوثق ہو، سوری یہ تو شاذ ہوگی نا۔ اچھا، معروف وہ حدیث جسے ثقہ روایت کرے اور وہ ضعیف کی روایت کی مخالفت کرے، یہ معروف ہے۔ اچھا، معروف کے مقابل کیا ہے؟ منکر ہے، یعنی منکر وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کی سند میں کوئی ایسا راوی ہو کہ جو کھلم کھلا غلطیاں کرتا ہو اور اس کی غفلت بھی بہت زیادہ ہو اور فسق بھی ظاہری طور پر کرتا ہو لوگوں کے سامنے، جیسے گالی گلوچ کرنا، نماز کا وقت ہوا اس معاملے میں سستی کرنا، سب کچھ لوگوں کے سامنے۔ تو ایسی حدیث کا راوی اگر کوئی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ منکر ہے، یعنی یہ حدیث منکر ہے۔ اچھا، اب اس کے جو مقابل حدیث ہوگی یعنی وہ معروف حدیث ہے، یعنی تعدیل میں معروف ہے اور جرح میں وہ منکر ہے، اور اسی طرح تعدیل میں وہ محفوظ ہے اور جرح میں وہ شاذ ہے۔ تو محفوظ شاذ کے مقابلے میں اور معروف یہ منکر کے مقابلے میں ہے۔ تو یہاں پر اب ہم اس کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم آئندہ ڈسکس کریں تو زیادہ، تھوڑا سا اوپر کریں ذرا عثمان صاحب۔ یہ وزیادت راویہما مقبولۃ ما لم تکا منافیۃ لمن ہوا اوثق فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابلہ الشاذ۔
یہاں سے میرا خیال ہے کہ ہم آئندہ گفتگو کریں گے، زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ بہت ایک لمبی بحث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ مثالیں بھی میں دوں، میرے پاس اس وقت موجود ہے سب کچھ، لیکن یہ ہے کہ یہ بہتر ہوگا کہ ذرا کھل کر ہم اس پر بات کریں۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ آج ہم نے شروع سے لے کر یہاں تک حسن لذات ہی تک ہم نے بات کو مکمل کیا، اور اس کے مختلف جو پہلو تھے ان کو واضح کیا ہے میں نے، لیکن اب انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے صحت اور حسن، صحیح اور حسن کے حوالے سے، اور پھر یہ ہے کہ آگے جو راوی روایت میں اضافہ کرتا ہے تو اس کے حوالے سے پھر آگے انشاءاللہ تعالی یہ ساری اقسام میں بیان کروں گا۔